بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے بجرہ رضی اللہ عنہ کے خریدنے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو، وہ شرط باطل ہوگی، خواہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگائے، کیونکہ اللہ ہی کی شرط حق اور مضبوط ہے اور اسی کا اعتبار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بجرہ رضی اللہ عنہ کی جو باندی تھی قیمت لگا رہی تھی تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بجرہ رضی اللہ عنہ کے مالکوں نے تو اپنے لیے ولا کی شرط کے بغیر انہیں بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ بجرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر آزاد تھے یا غلام، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شہادت پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور اپنے مقررہ امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارتی قافلوں سے آگے جا کر نہ ملا کرو، ان کو منڈی میں آنے دو اور کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچے۔ یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے مول پر مول نہ کرے اور کوئی نجش نہ کرے، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیچے یا مول لے۔ ہمیں اس سے روکا گیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا ہے، اور بستی والوں کو باہر والوں کا مال بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے؟ تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔ جو کوئی دودھ جمع کی ہوئی بکری خریدے وہ بکری پھیر دے اور اس کے ساتھ ایک سا دے دے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کی بی پر بی نہ کرے، اور جو مال باہر سے آ رہا ہو اس سے آگے جا کر نہ ملے جب تک وہ بازار میں نہ آئے۔ ہم آگے قافلوں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے تھے اور شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی ان سے غلہ خرید لیا کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم اس مال کو اسی جگہ بیچیں جب تک اناج کے بازار میں نہ لائیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ملنا بازار کے بلند کنارے پر تھا جدھر سے سوداگر آیا کرتے تھے، اور یہ بات عبید اللہ کی حدیث سے نکلتی ہے جو آگے آتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔